أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آخری 5 آیتیں ہیں اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا ہم نے اسے گندے پانی کے قطرے سے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، ہمارے بارے میں تو باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی اللہ زندگی دے گا جس اللہ نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، پھر ذرا سی دیر میں تم اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ اللہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اور اس کا معاملہ تو یہ ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ غرض خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لوٹایا جائے گا۔ وہی اللہ تم سے آخر میں حساب لے گا۔ یہ 5 آیتیں جس کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا، یہ ایک خاص واقعے کے تحت میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے لوگ دشمن تھے، اور ابی ابن خلف مردود قسم کے لوگ، ابو جہل، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، یہ سارے مردودین تھے، وہ سارے ملعون کافر تھے، اور انہوں نے پل بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنے نہیں دیا، تکلیفوں میں رکھا۔ ہر وقت آپ ذہنی تناؤ میں، ذہنی دباؤ میں رہتے تھے۔ یعنی یہاں تک آپ دیکھیں، یعنی ابو جہل کی بدبختی کو آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں آئے اور ابو جہل کی موت کی خبر ملی، اور کیسا اللہ نے ذلیل کیا، 15 سال کے لڑکوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو مروایا۔ کہ جب اللہ پاک کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے کسی بڑے آدمی کو نہیں لائے اللہ پاک، چھوٹے معصوم بچے، ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل پہ حملہ کیا، اور ایسا کیا اس کو کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عبداللہ ابن مسعود کو، اچھا عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں کمزور آدمی تھے، چھوٹا قد، سوکھا بدن، بہت کمزور سے آدمی تھے،
وہ گئے اور آپ نے فرمایا جاؤ عبداللہ ابو جہل کا سر کاٹ کے لاؤ. کہاں ابو جہل، کہاں عبداللہ ابن مسعود. ابو جہل طاقتور آدمی، سردار آدمی، بڑا آدمی. عبداللہ ابن مسعود غریب آدمی، فقیر آدمی، کمزور آدمی. یہ گئے اور ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے اور کہا کہ اللہ کے دشمن، دیکھا تمہیں خدا نے کیسا رسوا کیا. اب اس وقت آپ دیکھ لیں جب آدمی یعنی بدبختی کے عروج پر ہو، اس وقت بھی اس کا جملہ کیا کیا ہے، بخاری شریف میں ہے یہ، فلو غیر اکار قتلنی. کاش کہ یہ جو مدینے والے ہیں نا، یہ تو سارے کھیتی باڑی والے لوگ ہیں. کاش کہ یہ کھیتی باڑی والوں کے علاوہ کوئی مجھے مارتا، کوئی میری ٹکر کا تو مارتا مجھے. یعنی اس وقت بھی خناس اس کے اندر تھا اور کہنے لگا اپنے ساتھی کو کہہ دینا کہ جو میری زندگی کے اندر تیرے خلاف میرے دل میں بغض تھا، آج بھی اسی طرح کا بغض ہے، اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میں سردار ہوں، بڑی گردن لگے میری. ایسا تھا. اور جب ابو جہل مر گیا، مجھے یہ بات بتانی ہے آپ کو، جب مر گیا تو اللہ کے رسول نے شکر ادا کیا. کتنی یعنی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ نبی اس کی موت پر خوشی منائے اور کہے گی کہ اللہ آپ کا، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اس ملعون سے آپ نے مجھے نجات دے دی. اس قسم کے لوگ تھے یہ ابی ابن خلف، گالیاں دینے والے، عاص ابن وائل، اور برا بلا کہنے والے. تو کیا کیا، ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگاڑا. جو کچھ کیا وہ اپنا کیا انہوں نے. ابو لہب نے اپنا بگاڑا، تبت یدا ابی لہب و تب. خدا دونوں ہاتھ توڑ کے رکھ دے ابو لہب کی. یعنی ایسی سخت بات ابو لہب کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے. تو مکہ مکرمہ میں پہاڑیاں تھیں، وہاں کوئی ہڈی پڑی تھی تو یہ عاص ابن وائل، ابی ابن خلف، یہ وہ ہڈی لے کے آئے ہمارے نبی کے پاس اور اس ہڈی کو چورا چورا کیا، چورا چورا کیا اور کہا کہ آپ کا رب اس ہڈی کو زندہ کرے گا، اس میں جان ڈالے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ پاک اس میں جان ڈالے گا اور تجھے اللہ دوزخ میں بھیجے گا. اس کا جواب یہی تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کافر انسان، مسلمان یہ بات نہیں کرتا. کافر انسان اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ بنا کس سے ہے. کس سے بنا ہے؟ انسان تو گندے قطرے سے بنا ہے، اور گندے قطرے سے بن کر کے پھر جھگڑالو بنتا ہے. خصیم جھگڑالو کو کہتے ہیں. ہاں. اور مبین کے معنی کھلم کھلا، کھلم کھلا جھگڑا کرتے ہیں. ہمارے سینہ تان کیا آتا ہے، جبکہ یہ بنا کس چیز سے ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو نبی کے سامنے بدتمیزی کرنا یہ خدا کے سامنے بدتمیزی ہے. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. نبی کے سامنے بدتمیزی کرنا خدا کے سامنے بدتمیزی ہے. تو اللہ نے اپنے لیے کہا ضرب لنا. ضربہ مانے مثال دینا. ضربہ کا لفظ جو ہے وہ کافی معنوں کے لیے آتا ہے. ضربہ کا ایک ترجمہ تو مارنے کے معنی میں آتا ہے، اور ضربہ کا لفظ مثال کے لیے بھی آتا ہے. ہمارے لیے مثالیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. تو آپ فرما دیجئے کہ رمیم کہتے ہیں چورا چورا. اس بوسیدہ ہڈی جو بوسیدہ ہو گئی ہے، اس میں کون جان ڈالے گا؟ تو آپ فرما دیجئے اس ہڈی میں وہی اللہ جان ڈالے گا جس اللہ نے پہلی بار اس ہڈی کو پیدا کیا. جب یہ نہیں تھی، جب یہ ہڈی نہیں تھی تو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا. وہ کس سے بنا؟ گندے قطرے سے بنا. گندے قطرے سے بنا اور 3 اندھیریوں میں بنا. جب نہیں تھی تو بنایا اس نے، تو جب آ چکی دوبارہ ختم کر کے پھر بنانا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں اللہ پاک. اس لیے کہ اس زمانے میں تو ماچس نہیں تھی، گیس نہیں تھی، لائٹر نہیں تھا، کوئی آگ والی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آگ کی ضرورت تو تھی. تو 2 درخت تھے اس میں، عرب میں پائے جاتے تھے. ایک درخت کا نام تھا مرخ، میم
را خا، مرخ. اور ایک درخت کا نام تھا عفار، عین فا الف را. یہ دو درخت تھے. مسواک جیسی ہری ہری ٹہنیاں لوگ توڑتے تھے، جیسے مسواک کی ٹہنی ہے نا، ہری ہری توڑتے تھے. اور پھر ان دو ٹہنیوں کو توڑ کے ایک یوں کرتے تھے. جب یوں کرتے تھے تو اس سے آگ لگ جاتی تھی. جیسے ماچس کی تیلی یوں لے لیا، یوں کیا آپ نے، آگ لگ جاتی. ایسے ہی وہ ہری ٹہنیوں کو یوں کرتے تھے، یوں آگ لگے. حالانکہ ہری چیز میں آگ نہیں لگ سکتی. آگ تو دیکھو نا، لکڑی سوکھ جاتی ہے تو آگ پکڑتی ہے. اب ہری لکڑی، اس میں تو پانی ہوتا ہے، مطلب پانی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہرا پتا ہے، سوکھا پتا تو آگ لے لیتا ہے، لیکن ہرا پتا وہ آگ نہیں پکڑتا. اور ہری شاخیں وہ آگ نہیں پکڑتی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے اس ہری بھری پانی سے بھری ہوئی ٹہنیوں کے اندر وہ آگ پیدا کی ہے، وہ اللہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان پیدا کر دے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور سورہ واقعہ کے اندر ہم آپ پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گندے قطرے سے انسان کو میں نے پیدا کیا. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم جو منی ٹپکاتے ہو، کیا تم اس منی کے قطرے سے تم انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تو ہم بناتے ہیں. اسی طرح افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، اانتم انزلتموہ من المزن ام مزن، مزن بادل کو کہتے ہیں، کہ تم بادل سے اس پانی کو تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں. اسی طرح کھیتی باڑی تمہارا، تم کیا کرتے ہو، بیج ڈال دیتے ہو اور زمین کو سیدھا کر لیتے ہو، اتنا کرتے ہو. باقی اس بیج کو نکالنا، بڑا کرنا، یہ ہمارا کام ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. پھر چوتھی بات جو ہمارے آج کے مضمون کے ساتھ لگ رہی ہے، وہ کیا؟ افرأیتم النار التی تورون. ذرا وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، سلگاتے ہو، اب آگ سے کام لیتے ہو، تو اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون. اس آگ کا درخت وہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے کیا. نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین. ہم نے اس درخت کو یادگار بنایا. دیکھ لو ذرا، ہماری قدرت کا شاہکار ہے. اللہ اکبر. ہر چیز قدرت کی شاہکار ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ پاک نے بہت خاص بتائی ہیں. ہاں، نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین. ہم نے اس درخت کو شاہکار بنایا، یادگار بنایا، تمہارے لیے نصیحت کی چیز بنایا کہ تم اس سے نصیحت لو. اور وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، مقوین یہاں مسافر کو کہتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں تو چیزیں میسر ہو جاتی ہے، سفر میں تمہیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھا تم نے، ہم نے سفر میں بھی تمہارے لیے کھانا پکانے کا انتظام کیا. تو ہم تو ایسے ہیں، لہٰذا کیا کرو، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اللہ، بڑے اللہ کی کیا کرو، پاکی بیان کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہے، اللہ اس طرح کرتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ کیا ایسے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والے، ان جیسے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو پیدا کر لیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو بہت جاننے والے ہیں، بڑھیا پیدا کرنے والے. خلاق، ایک ہے خالق پیدا کرنے والا، وہ بھی صرف اللہ ہے. ایک ہے خلاق، جیسے غافر بخشنے والا. ایک ہے غفار، بہت بخشنے والا. قہار، بہت دبدبے والا. تو خلاق بہت زیادہ پیدا کرنے والا. اور بڑے علم والے وہ اللہ ہیں. اور ان کا معاملہ تو ایسا ہے، ہم آپ ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں، کھدائی کرو بھائی پہلے توڑنے والوں کو بلاؤ، پرانی عمارت کو توڑ دو. اب جی کسی اور ٹیم کو بلاؤ، اب وہ کھدائی کرے گی جی. وہ ٹیم آ گئی جی، وہ کھدائی کر رہی ہے. اب کوئی اور ٹیم آئے گی جی، وہ کیا کرے گی؟ وہ سریوں کا جال بنائے گی جی.
اب جناب وہ بجری والے اور سیمنٹ والے اور جناب کنکری والے وہ آئیں گے، وہ اپنے سیمنٹ بنائیں گے، مزدور آئیں گے، جی جناب ایک کام چلے گا، پھر وہ بیسمنٹ اس کا جو ہے نا بنیادیں بیس بنے گی اس کی، پھر ہوتے 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 مزدور، مستری، الیکٹریشن جناب الگ ہے، اور یہ کارپینٹر الگ ہے، اور رنگ والے الگ ہیں، پوری ٹیم کی بھی ضرورت ہے، چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے نہ ٹیم کی ضرورت، نہ چیزوں کی ضرورت، نہ اسباب کی ضرورت۔ ہمارے لیے تو کیا ہے، ہم تو بس کسی چیز کا ارادہ کر لیں، ہو جا۔ تو اگر ہم نے جلدی بنانی ہو تو ہم جلدی وہ چیز بن جاتی ہے، اور اگر ہم نے دیر سے بنانی ہو تو وہ ہر دیر دیر کے ساتھ ہمارا حکم لگتا ہے۔ کوئی چیز ہمارے حکم کے بغیر وجود میں نہیں آتی، بنتی وہ ہمارے حکم سے ہے۔ لہٰذا فسبحان الذی، اس اللہ کی ذات پاک ہے، یہ اذکار کیا کرو تاکہ تمہارے دل دماغ اس اعتراف سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ یہ اعتراف بار بار کرو کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے تاکہ حساب کتاب میں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت کے ساتھ دنیا کے اندر تمہاری زندگی گزر جائے۔ یہ ہے قرآن پاک، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین اللہ کے رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں آپ سچے پیغمبر ہیں۔ تو اس قرآن کا ایک بڑا مضمون کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے، آخرت میں اللہ کی پیشی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی وہ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ عقیدہ صحیح نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ ہمیں زندگی گزارنا بھی نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔